السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ آف نالج INQ۔ آج کی اس اپڈیٹ کے اندر میں آپ کو ایک تو جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے بارے میں جو وفاقی حکومت ہے اس نے جو پینشن کے حوالے سے فیصلہ کیا ہے، ایک تو وہ ہے، اور اس کے علاوہ جو اہم تعلیمی خبریں آج کی وہ بھی اس ویڈیو کے تھرو آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنے لگا ہوں، اور اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ بھی بتانے لگا ہوں۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرے اس چینل ورلڈ آف نالج INQ کو پہلے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اب اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس بھی کر دیں، تاکہ اس طرح کی جو بھی ویڈیوز یا لیٹسٹ اپڈیٹ آئیں وہ اب تک بر وقت پہنچتی رہیں اور آپ اس سے استفادہ کرتے رہیں۔ یہ چینل ہمیشہ کی طرح جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوتی ہے پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ یا کوئی بھی بریکنگ نیوز ہوتی ہے تو وہ ویڈیوز کی فارم میں شیئر کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی پریس کانفرنس یا کوئی نوٹیفیکیشن ہوتا ہے تو وہ بھی ویڈیوز کی فارم میں جو ہے آپ کے ساتھ بر وقت شیئر کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو جو وفاقی حکومت نے اعلان کیا ہے ویورز، اس کے بارے میں لے کر چلتا ہوں اور باقی خبریں بعد میں۔ اس وقت سرکاری ملازمین جہاں عوامی تنقید کی زد میں ہیں، وہیں حکومتی ریڈار پر بھی آ گئے ہیں۔ FBR ذرائع کے مطابق سرکاری ملازمین کی پینشنز کٹوتی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور کچھ ذرائع تو یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ سرکاری ملازمین کی پینشنز کو سرے سے ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ پیشتر اس سے کہ اس خبر کو انفولڈ کرے، آپ کو یاد ہوگا کہ سابق وزیر اعظم اور چیئرمین PTI اپنے دور کے اندر یہ کہہ چکے کہ سرکاری ملازمت تو اصل میں تباہی کا راستہ ہے، اور پھر پینشنز کے حوالے سے پہلے ریلوے ملازمین کے اوپر بھی یہ خبر بجلی بن کر گری، اور اس کے بعد انہوں نے پریکٹیکلی اس کو محسوس بھی کیا کہ جب کئی ماہ تک پینشنز فراہم نہیں کی جا رہی تھی، اور اب ایک بار پھر نگراں حکومت کے حوالے سے یہ خبر فلوٹ ہو رہی ہے کہ نگراں وفاقی حکومت نے بھی سرکاری ملازمین کی پینشنز کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس ایسا مینڈیٹ ہے؟ تو اس کا جواب بھی پھر ماضی کی حکومت کے فیصلوں سے ملتا ہے کہ جو حکومت ابھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو اقتدار سونپ کر گئی ہے، وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ہاتھ بھی مضبوط کر کے گئی ہے، خاص طور پہ اکنامک ڈومین کے اندر۔ یعنی آنے والے دنوں میں یہ نگراں وفاقی حکومت کچھ ایسے اہم فیصلے کر سکتی ہے جس کی توقع ایک عام آدمی کو یا سرکاری ملازم کو کم از کم نہیں ہے، لیکن اس کا جواز بھی خود کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو فراہم کیا گیا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں جہاں بہت سے لوگوں پر افتاد گرے گی اور پھر اپنی کٹی کو سٹرونگ کرنے کی کوشش کرے گی، تو وہیں پر کچھ ایسے فیصلے بھی ہو سکتے ہیں جو غیر متوقع ہوں گے، اور کم از کم یہ فیصلہ سرکاری ملازمین کے لیے تو بہتر نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے موڈیلٹیز بھی طے کی جا رہی ہیں کہ کتنی سروس کرنے والے پر یہ ہوگا۔ یعنی اگر کوئی 10 سال تک ریٹائر ہو گیا ہوا ہے یا 25 سال اس کی ریٹائرمنٹ کو ہو گئے ہیں، اور وہ 10 سال ریٹائرمنٹ والے کے اوپر یہ قدغن لگانی ہے یا پھر 25 سال والے پر، تو بہت ساری چیزوں کا بھی طے ہونا باقی ہے۔ یہ خبر ہے جو ابھی ایک رومر کی طرح سے گردش کر رہی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ حکومت ایسے میں کیا فیصلہ کرتی ہے۔ FBR ذرائع کے مطابق سرکاری ملازمین کی پینشنز کٹوتی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور کچھ ذرائع تو یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ سرکاری ملازمین کی پینشنز کو سرے سے ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ پیشتر اس سے کہ اس خبر کو انفولڈ کرے، آپ کو یاد ہوگا کہ سابق وزیر اعظم اور چیئرمین PTI اپنے دور کے اندر یہ کہہ چکے کہ سرکاری ملازمت تو اصل میں تباہی کا راستہ ہے، اور پھر پینشنز کے حوالے سے پہلے ریلوے ملازمین کے اوپر بھی یہ خبر بجلی بن کر گری، اور اس کے بعد انہوں نے پریکٹیکلی اس کو محسوس بھی کیا کہ جب کئی ماہ تک پینشنز فراہم نہیں کی جا رہی تھی، اور اب ایک بار پھر نگراں حکومت کے حوالے سے یہ خبر فلوٹ ہو رہی ہے کہ نگراں وفاقی حکومت نے بھی سرکاری ملازمین کی پینشنز کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس ایسا مینڈیٹ ہے؟ تو اس کا جواب بھی پھر ماضی کی حکومت کے فیصلوں سے ملتا ہے کہ جو حکومت ابھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو اقتدار سونپ کر گئی ہے، وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ہاتھ بھی مضبوط کر کے گئی ہے، خاص طور پہ اکنامک ڈومین کے اندر۔ یعنی آنے والے دنوں میں یہ نگراں وفاقی حکومت کچھ ایسے اہم فیصلے کر سکتی ہے جس کی توقع ایک عام آدمی کو یا سرکاری ملازم کو کم از کم نہیں ہے، لیکن اس کا جواز بھی خود کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو فراہم کیا گیا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں جہاں بہت سے لوگوں پر افتاد گرے گی اور پھر اپنی کٹی کو سٹرونگ کرنے کی کوشش کرے گی، تو وہیں پر کچھ ایسے فیصلے بھی ہو سکتے ہیں جو غیر متوقع ہوں گے، اور کم از کم یہ فیصلہ سرکاری ملازمین کے لیے تو بہتر نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے موڈیلٹیز بھی طے کی جا رہی ہیں کہ کتنی سروس کرنے والے پر یہ ہوگا۔ یعنی اگر کوئی 10 سال تک ریٹائر ہو گیا ہوا ہے یا 25 سال اس کی ریٹائرمنٹ کو ہو گئے ہیں، اور وہ 10 سال ریٹائرمنٹ والے کے اوپر یہ قدغن لگانی ہے یا پھر 25 سال والے پر، تو بہت ساری چیزوں کا بھی طے ہونا باقی ہے۔ یہ خبر ہے جو ابھی ایک رومر کی طرح سے گردش کر رہی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ حکومت ایسے میں کیا فیصلہ کرتی ہے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اپنا رکھیے خیال، اللہ حافظ۔ تو جی ویورز، ایک تو راجہ لا فرم سروس لا کنسلٹنٹ کی طرف سے 2022 CSCMR 448
ملازم کو سابقہ تاریخ سے پروموشن دی جا سکتی ہے۔ راجہ نوید اعظم ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان۔ تو ایک یہ رول جو ہے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو ملازم ہے اس کی پروموشن کے حوالے سے ملازمین جو ہے ان کو اس چیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، رول جو ہے ان کا پتہ ہونا چاہیے، ان کے اوپر باقاعدہ بک بھی ہے۔ تو ملازم کو سابقہ تاریخ سے پروموشن جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک خبر ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ محکمہ تعلیم میں نئی پروموشن پالیسی لانے پر غور۔ پروموشن سے انکار کرنے والے ملازمین کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ نئی پالیسی کے تحت تمام کیڈرز کے ملازمین کے لیے پروموشن لازمی قرار دی جائے گی۔ ذرائع پشاور نیوز رپورٹر۔ محکمہ تعلیم خیبر پختونخوا میں افسران اور ملازمین کے لیے نئی پروموشن پالیسی تیار کرنے پر غور شروع کر دیا گیا ہے، جس کے تحت تمام کیڈرز کے ملازمین اور افسران کے لیے پروموشن لازمی قرار دی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق نئی پالیسی کے تحت پروموشن سے انکار کرنے والے افسران اور ملازمین کے خلاف END رولز 2011 کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ واضح رہے کہ زیادہ تر افسران اور ملازمین، جن میں زیادہ تر تنظیموں سے وابستہ ہیں، سال ہر سال تک ترقیاں لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے بلکہ وہ ترقیوں سے انکاری ہوتے ہیں، چونکہ پہلے رولز کے مطابق اگر کوئی افسر یا ملازم ترقی نہیں لیتا تھا تو اسے پروموشن کے لیے نااہل قرار دے دیا جاتا اور وہ 4 سال کے لیے نااہل ہوتا اور اس کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہیں کی جاتی تھی۔ لیکن اب نئی پالیسی کے تحت ان کے خلاف END رولز 2011 کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ تو ذرائع نے بتایا کہ نئی پالیسی کے مطابق پروموشن کو لازمی قرار دینے کے لیے جلد سفارشات کو حتمی شکل دے دی جائے گی، جس کے بعد صوبے میں محکمہ تعلیم کے لیے نئی پروموشن پالیسی لاگو کر دی جائے گی۔ یہ خبر ہے پشاور کی۔ اور اس کے علاوہ اگر پنجاب کی بات کی جائے تو اس میں بھی اسی طرح کے رولز ہیں کہ جو پروموشن پالیسی ہے اس کو لینا چاہیے جس کی پروموشن ہے، کوئی دور دراز کی وجہ سے پروموشن نہیں لیتا ہے، یہ اس طرح کے مسائل ہیں۔ لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو آنے والے نئے ملازمین پروموشن کی کیٹیگریز میں ہوتے ہیں یا محکمہ تعلیم میں، تو ان کا جو ہے وہ حق تلفی ہوتی ہے، ان کا حق مارا جاتا ہے۔ جی ویورز، یہ عام تعلیمی خبریں تھیں، اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔